بسم اللہ والحمد للہ۔ ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی کے راز کو فاش نہ کرے، کسی کے عیب کو لوگوں میں بیان نہ کرے۔ آج کل افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے راز کو افشاں کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے عیب کو جاننے کے لیے تجسس میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ عیب تلاش مت کرو، لیکن افسوس کے ساتھ آج کل ہر دوسرا بندہ اس کام میں لگا ہے کہ وہ لوگوں کے عیب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہمارا اسی حوالے سے ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، کہ جب کوئی بندہ کسی سے کوئی بات کرے تو اپنے دائیں بائیں دیکھے تو یہ راز کی بات ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے لیے یہ بات امانت ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی سے بات کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ امانت اگرچہ مال کے لحاظ سے ہو یا وہ امانت اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے ہو، امانت میں خیانت کرنے والا بندہ جو ہے وہ منافق ہی کہلائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کو منافق فرمایا ہے۔ اب جو راز کی بات ہے اس میں اگر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، اس میں اگر بندہ کسی کا راز افشاں کرتا ہے، کسی کے راز کو، کسی کے عیب کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اور مذکورہ حدیث پاک کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے وہ کچھ عمل حاصل نہیں کر رہا۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ اکابرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ایک راز کی بات کی اور میں اس کام کے لیے چلا گیا۔ واپسی گھر لوٹنے میں کچھ دیر ہو گئی تو میری والدہ محترمہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے سعد، تم گھر میں جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے عرض کیا امی جان کہ میں ایک جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، تو میں اس کام کے لیے گیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ دیری ہو گئی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کہنے لگی بیٹا مجھے بھی بتاؤ وہ راز کی بات کیا تھی، وہ راز کا کام کون سا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امی جان، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راز ہے اور اسے میں کبھی بھی زندگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین راز کو افشاں کرنے کو کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اور اللہ رب العزت کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے راز کو افشاں نہ کرے، ایک دوسرے کے راز کو راز رکھیں تاکہ وہ ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ بن سکیں اور قرآن و حدیث پر عمل کر سکیں۔ اس کے حوالہ سے ایک آخری حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ملاقات کے لیے گئے اور جا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان میں حفصہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں حفصہ کا نکاح جو ہے وہ تم سے کر دوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن کا وقت مانگ لیا اور کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچ کر جو ہے وہ آپ کو عرض کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ چند دن کے بعد جب دوبارہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہی سوال دہرایا، تو وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ان کی بات سے تعجب ہوا اور میں وہاں سے چلا گیا، اور چند دن کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے حفصہ کے بارے میں بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ بولے، بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تعجب ہوا۔ چند دن کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے والے سے پیشکش کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد میری ملاقات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن تم نے مجھ سے حفصہ کے بارے میں بات کی تھی اور میں خاموشی سے چلا گیا تھا، تمہیں اس پر تعجب تو ہوا ہوگا۔ جی حضور، جب میں نے آپ سے بات کی آپ نے اس بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا تو مجھے اس پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس راز کو فاش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی، تو لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا اور اس وقت میں اس راز کو جو ہے وہ فاش نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا ہے کہ آپ پر یہ راز جو ہے وہ افشاں کر دیا جائے کہ میں نے حفصہ کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود جو ہے وہ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی خواہش مند نہ ہوتے تو میں ضرور حفصہ کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں قبول کر لیتا۔ اپنی اخلاقی ذمہ داری، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب ہمیں کسی کے راز کے بارے میں معلوم ہو، جب ہمیں کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چلے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے راز کو راز رکھیں۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، جب ہمارا رب جو ہے وہ لوگوں کے راز جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیان نہیں فرماتا ہے، جب ہمارا رب جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے اوپر عیاں نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو تلاش کرنے والے، اس کی بات کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور کسی کے راز کو جو ہے وہ بیان کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آج ایک بھائی نے فرمائش کی تھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی، تو ان کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے میں نے عیب پوشی اور راز کو افشاں کرنے کے والے سے جو گفتگو کی ہے، قرآن سے احادیث سے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔